الدین الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال جل وعلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم مسلمانوں کو اسلامی اخوت و بھائی چارگی کے اس انمول رشتے میں جوڑا تھا جس کی مثال یہ بیان کی گئی کہ جس طرح جسم کا ایک حصہ جب زخمی ہو جاتا ہے، بدن کا ایک حصہ جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس تکلیف کو، اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے، ویسے ہی مسلمان اس روئے زمین پر کہیں بھی ہوں، کسی بھی ذات پات برادری سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی رنگ و نسل والے ہوں، اگر وہ تکلیف میں ہے تو دنیا کا ہر مسلمان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. لیکن مرور زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے لوگ اللہ کے دین سے دور ہوتے چلے گئے، اسلامی شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارنا شروع کر دیے، ویسے ویسے اس اخوت و بھائی چارگی کی جگہ بغض و حسد، عداوت و نفرت، قطع رحمی، ایک دوسرے کے حقوق کو ہڑپ کرنا،
اس طرح کی ساری مذموم صفتیں اور ساری بری عادات اسلامی سماج اور اسلامی سوسائٹی کا شعار بن گئی۔ آج اسلامی سوسائٹی اور اسلامی سماج کا شعار یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اس پر حسد کیا جائے، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت والجلال کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی برضا نہ ہو کر اس پر بغض و حسد کی آگ میں اپنے آپ کو جلایا جائے۔ بہت ساری صفتیں، بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن جن برائیوں نے سب سے زیادہ ہماری نیکی اور اطاعت کو برباد کیا یا نیکی اور اطاعت کو برباد کر رہی ہیں، وہ حسد کی آگ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ لوگوں حسد کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن الحسد یأکل الحسنات، اس لیے کہ آپ جتنی بھی نیکی کر لیں، آپ جتنی بھی نیکیاں کرتے جائیں، اگر یہ بیماری آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو یہ آپ کے سارے نیکیوں کو برباد کر دے گی، اور یہ ویسے ہی آپ کے نیکیوں کو کھا جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو ضائع کر دیتی ہے، اسے جلا دیتی ہے۔ اور یہ صرف ایک بیماری نہیں ہے، اور میرا مقصد اس سے بیان کرنا نہیں ہے، یہ صرف ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ساری بڑی بیماریوں کا پیش خیمہ ہے، اور بہت ساری ایسی بیماریوں کی جڑ ہے جس کا تعلق عقیدے سے، جو ہمارے دین و ایمان کو برباد کرنے والی شے ہے۔ جب حسد کی آگ جلتی ہے تو اسی آگ سے جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کا نام ہے عربی میں عین، نظر لگ جانا، نظر بد۔ جب آدمی حسد کی آگ میں جلتا ہے تو وہ دوسرے کی نعمتوں کی طرف جب نظریں اٹھاتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتا، وہ کبھی بھی اس کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتا، نہ تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے اچھی ثابت ہو، بلکہ ایسی نظروں سے دیکھتا ہے جو نظریں اسے دنیا میں بھی پریشان کرنے کی باعث ہو اور بسا اوقات آخرت میں بھی۔ نظر بد، نظر کا لگ جانا، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نظر کا لگ جانا یہ یقینی ہے، اس کا ثبوت کتاب و سنت سے اور سلف کے اقوال سے ثابت ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ لوگ، یہ کفار قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا دیں، اپنی نظروں سے آپ کو پھسلا دیں۔ جب وہ قرآن کو سنتے ہیں تو یہ کہہ دیتے کہ یہ تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ امام المفسرین ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ فی هذه الآیۃ دلیل علی ان العین اصابتها واثباتها حق بامر اللہ عز وجل۔ امام المفسرین نے یہ ذکر کیا کہ اس آیت میں اس بات کا اثبات اور دلیل ہے کہ نظر بد یہ لگتی ہے، یہ ثابت ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے سب کو۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ لیتا ہے تو یہ لگ جاتی ہے۔ کفار کے بارے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ کفار یہ چاہتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نظر سے ایسی تیر مارے اور ایسا زخمی کرے کہ یہ نظر بد کے شکار آپ ہو جائیں، اور اللہ نے یہ ذکر کیا کہ یہ کفار یہی چاہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سکھلایا گیا کہ آپ انسانوں، جناتوں، سارے نظروں سے آپ پناہ طلب کیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسانوں کی آنکھوں سے بھی اور جناتوں کے نظر بد سے دونوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ دونوں سے پناہ طلب کرتے تھے، یہاں تک کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی۔ جب قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو اس کے بعد آپ نے جو کچھ آپ پڑھتے تھے آپ نے اسے ترک کر کے آپ ان دونوں صورتوں سے اپنا رقیہ اور اپنے آپ کو دم کرنے لگے۔ اللہ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نبی کو یہ سکھلایا، اور نبی سے یہ کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، میں سارے حاسدین کے حسد سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔
یہ حاسدین کی حسد، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ من شر عینیہ، یہ حاسدین کی حسد کیا، یہ حاسدین کی نظر بد سے پناہ طلب کرنے کے لیے کہا گیا کہ حاسد کی جب نظر اٹھتی ہے تو یہ نظر بد کے لیے ہی اٹھتی ہے، تو آپ حاسدین کے نظر بد سے پناہ طلب کیجئے۔ علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ کل حاسد عین، ہر حسد کرنے والا یہ نظر بد دینے والا ہوتا ہے، دیکھتا ہے اس نظر سے کہ اس کی نظر لگ جائے لوگوں کو۔ کہتے ہیں لما کان الحسد عام من العین کانت الاستعاذۃ استعاذۃ منہ، چونکہ حسد یہ عین سے زیادہ نظر بد سے عام بیماری ہے، اس لیے جب لفظ استعمال کیا گیا تو یہ کہا گیا کہ حسد سے پناہ طلب کیجئے، اور جب آپ حسد سے پناہ طلب کریں گے تو گویا کہ آپ عین سے اور نظر بد سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر کل عین حاسد و کل حاسد عین، ہر حاسد جو ہے یہ نظر بد سے ہی نظر اٹھاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی نظر سے لوگوں کو زخمی کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سکھلایا گیا کہ آپ اللہ کے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آئیے، اور سارے حاسدین جو بری نظر رکھتے ہیں ان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیجیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی آپ کا معمول تھا کہ آپ بستر پر جاتے تب بھی آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور سورہ اخلاص پڑھ کر آپ دم کرتے، آپ پھونکتے اپنے ہاتھ پر اس کے، اور اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے جہاں تک ہو سکتا تھا پھیرتے، اور اس کے بعد ہی آپ سوتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سکھلایا گیا، اس لیے کہ یہ حق ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ نظر بد وغیرہ نہیں لگتی، یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مخالف ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العین حق ولو شیء سابق القدر لسبقته العین، کہ نظر بد یہ حق ہے، اگر کوئی چیز قضاء و قدر سے مسابقہ کرتی، قضاء و قدر پر اور تقدیر پر سبقت لے جاتی تو یہ عین ہوتی، یہ نظر بد ہوتی۔ اکثر من یموت من امتی بعد القضاء والقدر من العین، کہ سب سے زیادہ اگر قضاء و قدر کے بعد کوئی چیز اثر انداز ہونے والی ہے اور اس سے لوگوں کی موت واقع ہونے والی ہے تو یہی عین ہے، نظر بد۔ ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ کسی کو بری نظروں سے دیکھ لینا، برکت کی دعا نہ کرنا، یہ سب معمولی چیزیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ العین حق، یہ نظر بد یہ حق ہے، اگر کوئی چیز قضاء و قدر پر سبقت لے جاتی، حالانکہ کوئی بھی چیز قضاء و قدر پر سبقت نہیں لے جا سکتی، لیکن اس کی اہمیت اور اس کے خطرات کو واضح کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا کہ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، اگر کوئی چیز قضاء و قدر پر سبقت لے جاتی تو یہی عین اور نظر بد لے جاتی۔ وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے آگے فرمایا کہ اگر تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر لو۔ یہ غسل کیا ہے ابھی میں بتا رہا ہوں۔ تو نظر بد کا وقوع یہ حق ہے۔ یہ صحیح مسلم کی اس روایت کی شرح میں امام نووی کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا اثبات ہے کہ عین نظر بد یہ واقع ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قضاء و قدر اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں واقع ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کا زمانہ جب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا نہیں کرتے تھے، اس زمانے میں کیا واقعہ ہوا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ لوگ کسی سفر سے واپس جا رہے ہیں جن کا نام عامر بن عبداللہ اور سہل ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس حدیث کے راوی سہل ابن حنیف کے لڑکے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے بیان کیا کہ ہم لوگ مکہ کی طرف رواں دواں تھے، واپس آ رہے تھے، کسی جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا اور اس جگہ پر ان کے والد نے بیان کیا کہ اس جگہ پر ہم نے غسل کرنے کے لیے میں نے اپنا کپڑا اتارا۔ غسل کرنے کے لیے جب میں نے اپنا کپڑا اتارا میں غسل کرنے لگا تو یہی حضرت عامر جو صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں، حضرت عامر نے ان کی طرف دیکھا، حضرت سہل کی طرف جو خوبصورت آدمی تھے، جو خوبصورت گورے چٹے تھے، ان کی طرف جب نظر اٹھائی تو ان کے زبان سے یہ نکل گیا، اب استہزان نکلا یا کیسے نکلا، ان کے زبان سے یہ نکل گیا کہ ایسا جسم تو میں نے کسی دوشیزہ کا بھی نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں ان کے زبان سے یہ جملہ نکلنا تھا کہ حضرت عامر بن عبداللہ وہ وہیں پہ گر گئے۔ اصل دیکھیے زبان کے لفظ کا، الفاظ کا، کہتے ہیں جیسے ہی یہ صحیح روایت ہے، جیسے ہی ان کے زبان سے یہ لفظ نکلا حضرت عامر وہیں پہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر انہیں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو دیکھیے ایسا ہو گیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حل تتہمون من احد، کیا تم کسی کو متہم کرتے ہو؟ کوئی آدمی ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، کوئی ایسی بات کہی ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عامر نے ایسے اور ایسے کہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، سخت لفظ استعمال کرتے ہیں، سخت لفظ استعمال کرتے ہو، کہتے ہیں علی ما یقتل احدکم اخاہ اذا رأى ما یوجبہ من اخیہ ہلا بوقتہ، کہ کیا تم نے کہہ دیا، کیوں تم اپنے بھائی کی جان لینا چاہتے ہو؟ علی ما یقتل احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی جان کیوں لینا چاہتا ہے؟ اذا رأى ما یوجبہ من اخیہ، جب تم اپنے بھائی کا کوئی خوشکن معاملہ دیکھو، کوئی اچھی بات دیکھو، اس کے جسم کی خوبصورتی، اس کے مال کی برکت، مال کی فراوانی، کاروبار کی ترقی، حلا بوقتہ، تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ برکت دے؟ تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر سے کہا کہ آپ وضو کیجئے۔ حضرت عامر نے وضو کیا، اپنے چہرے پر، ہاتھ پر پانی ڈالا، اس کے بعد اپنے گھٹنوں تک پانی ڈالا، ازار کے اندر پانی ڈالا، پاجامے کے اندر، اور سارا پانی ایک برتن میں اکٹھا کیا گیا، اور اس کے بعد اس پانی کو اٹھا کر حضرت عامر کے اوپر ڈالا گیا۔ اور یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ وَإِذَا اغْتُسِلْتُمْ فَاغْتَسِلُوا، جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر لو۔ یعنی اگر نظر بد کا پتہ چل جائے، ہو سکتا ہے بسا اوقات گھر کے کسی فرد کی لگ جائے، ماں باپ کی لگ جائے۔ آج جو ہماری عادت ہے کسی بھی چیز پر ماشاء اللہ تبارک اللہ برکت کی دعا نہ دینا، اس کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی نظر لگ جائے، بھائی بہن کی لگ جائے، رشتہ داروں کی لگ جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ جب یہ پتہ چل جائے، جب یہ پتہ چلے کہ فلاں آدمی کی نظر بد لگی ہوئی ہے، تو اس سے غسل کا یا وضو کا مطالبہ کیا جائے، اور اس پانی سے اس معیون کو جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر ڈالا جائے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عامر کے اوپر جیسے ہی وہ پانی ڈالا گیا وہ صحت یاب ہو گئے، اور اس حضرت سہل ابن حنیف کے اوپر جیسے ہی یہ پانی ڈالا گیا وہ صحت یاب ہو گئے، اور اس حدیث کے راوی ان کے لڑکے ابو امامہ ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے دور کا اندازہ کیجئے، جب دو لوگ ان کے دلوں میں وہ بغض و عداوت نہیں تھی جو آج ہمارے سماج میں، اس کے باوجود یہ چیز اثر انداز کیسے ہوئی؟ اثر انداز اس طرح ہوئی کہ فوراً آدمی بے ہوشی کے عالم میں گرفتار ہو گیا، بے ہوشی کی حالت میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے کہا کہ ہلا بوقتہ، کیوں برکت کی دعا نہیں دی؟ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھے جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے وہ چیز، آپ برکت کی دعا کیجئے، اس کے لیے ماشاء اللہ کہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر کا وہ شکار ہو جائے، سامنے والا آپ کی نظر کا شکار ہو جائے، اس کا جسم، اس کی صحت، اس کی توانائی، اس کا مال، اس کا کاروبار آپ کی نظروں کا شکار ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ برکت کی دعا کیجئے، اور اس کا شکار زیادہ تر بچے ہوتے ہیں، اور آج جو ماحول ہے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے دور رکھنے کا، اسلاف کا معمول یہ تھا کہ جب بچے بڑے ہونے لگتے تھے انہیں دعائیں سکھلائی جاتی تھی تاکہ وہ خود بھی دعائیں پڑھیں، لیکن آج دعاؤں کے بجائے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا گیا ہے، آپ موبائل دیکھیے اور دوسروں کی ثقافت سے متاثر ہو کر اسی ثقافت پر عمل پیرا رہیے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتے ہیں کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے لڑکے، ان کی اولاد بڑی کمزور نحیف سی رہتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو پوچھا معاملہ کیا ہے؟ حل لہ من الجاہیہ، کوئی بیماری ہے ان کو، یہ ایسے کیوں رہتے ہیں؟ حضرت اسماء کہتی ہے میں نے کہا کہ تسرع لہ العین، بہت جلدی نظر بد کے یہ شکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو دم کرو۔ اگر نظر بد یہ پتہ چل جائے کہ خاص آدمی کی طرف سے، یعنی اس آدمی کی نظر لگی ہے، لوگ اس کو متہم کریں اور کہیں کہ اس آدمی نے نظر لگائی ہے، تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ غسل کرے یا وضو کرے اور اس کا پانی بہایا جائے۔ لیکن اگر یہ پتہ نہ ہو کہ کس کی طرف سے نظر بد لگی ہوئی ہے، تب اس کے لیے دم کیا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دم کرو، انہوں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ آپ دم کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم نہیں کیا، آپ نے حضرت اسماء سے کہا کہ خود دم کرو۔ اس حدیث سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ دم کرنے کے لیے فلاں و فلاں کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود شریعت کے اس اصل سے واقف ہو جائیے، آپ کو خود ان دعاؤں کا علم ہو جو دعائیں دم کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، جو اذکار پڑھے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو جب بھی دم کروانا ہو آپ فلاں و فلاں مولانا کے گھر کا چکر کاٹیے، یا فلاں و فلاں مولانا کو دوسرے شہروں سے بلوائیے اور ان سے دم کروائیے۔
آپ کے سامنے خود اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی کی حدیث موجود ہے، آپ پڑھیے اور پڑھ کر دم کیجیے۔ حضرت اسما سے اللہ کے رسول نے کہا کہ دم کیجیے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسوں کو حضرت حسن اور حسین کو دم کرتے تھے اور کہتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل نفس وشیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ آپ سارے چیزوں سے انہیں اللہ کی پناہ میں دیتے تھے اور کہتے تھے یہی وہ پناہ ہے جس سے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو دم کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دم حضرت جبرائیل کرتے تھے آ کر اور کہتے تھے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد اللہ یشفیک۔ بسم اللہ ارقیک، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر بری نظروں سے، ہر حاسدین کے حسد سے اور ساری برائیوں سے میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ اس کے شکار بچے ہوتے ہیں، اسی لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ان دعاؤں کا اہتمام کرے بچوں کے اوپر جو دعائیں ان کو ان سب بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ نظر بد کا اس بات یہ ثابت ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی یا اس سے حفاظت کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے حفاظت کا طریقہ یہ جس بات سے میں نے شروع کیا تھا کہ یہ ساری بیماریاں، یہ ساری چیزیں وہیں سے ایک انسان کو اپنے آغوش میں لیتی ہے اور گرفتار کرتی ہے جب انسان شرعی اوراد سے، شرعی اذکار سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی صبح کیسے ہوتی ہے، اس کی رات کیسے ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے تو اس کو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ موبائل دیکھے، رات ہونے لگتی ہے سوتے سوتے اس کا آخری کام ہوتا ہے کہ موبائل دیکھے۔ نہ رات کے اذکار کا اسے اہتمام ہے، نہ صبح کے اذکار کا اہتمام ہے۔ جب ماحول ایسا ہو جائے تو کیوں نہ حاسدین کے حسد کے آپ شکار ہو، کیوں نہ بری نظروں کے نظر کے آپ شکار ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شریعت دی تھی ہمیں اور وہ طریقہ سکھلایا تھا کہ اگر ہم اس پر مکمل امر پیرا ہوں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال کے مشیت سے اور اس کے ارادے سے نہ تو حاسدین کے حسد کے آپ شکار ہوں گے، نہ برے نظر کے نظر بس سے کے آپ شکار ہوں گے۔ جب صبح ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھلایا کہ جو آدمی من قال حین یصبح وحین یمسی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو آدمی صبح ہو، جب ہر دن کی صبح وہ یہ کہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اللہ کے نام کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 3 مرتبہ وہ صبح یہی کہے، 3 مرتبہ شام وہ یہی کہے، لا یضر مع اسمہ شیء لم یضره شیء، اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، نہ تو جادو، نہ نظر بد، نہ حسد، نہ کسی کا برا چاہنا، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن جب انسان ان سارے چیزوں کو چھوڑ دے تو نقصان تو ہونا ہی ہے۔ کیسے ایک انسان کو نقصان نہ ہو جب وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ دے؟ آپ دعائیں کریں، دعاؤں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری لمبی لمبی دعاؤں میں صرف مطالبات ہو۔ آج ہماری دعاؤں میں اکثر حصہ مطالبات کا ہوتا ہے، اللہ ہمیں یہ دے دے، اے اللہ ہمیں یہ دے دے۔ دعاؤں کا ایک حصہ اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کا بھی ہے۔ دعاؤں کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم لمبی لمبی دعائیں کریں آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اور صرف مطالبات ہو، یہ تو بڑی خود غرضی ہے کہ صرف مطالبات ہو، بلکہ اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی بیان کیجیے۔ من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد فی اليوم 100 مرہ، جو آدمی پورے دن کا 24 گھنٹے میں آپ 100 مرتبہ یہ پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کانت لہ کعدل 10 رقبہ، 10 گردنوں کی آزادی کے برابر ثواب۔ وکان حرزا من الشیطان، شیطان کی طرف سے محافظ، اللہ کی جانب سے ایک محافظ متعین کر دیا جاتا ہے، حفاظت اللہ کی جانب سے مقرر کر دی جاتی ہے آپ کے لیے۔ اسی طرح ایک انسان جب گھر سے نکلتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا سکھلایا؟ جب آدمی گھر سے نکلے، بچوں کو یہ سکھلائیے کہ بچے نکلے پڑھے، آنچ یہ جائے کہ آپ کو تو پڑھنا ہی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ یہ چھوٹی سی دعا کرتے ہیں تو شیطان کس قدر نا امید ہوتا ہے۔ اللہ کی جانب سے پہلے آپ کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ قد کفیت و اقیت و ہدیت، اب آپ کے لیے اللہ کافی ہو گیا، آپ کو ہدایت کا راستہ دکھلا دیا گیا اور آپ کو سارے شر سے بچا لیا گیا۔ وَتَنَحْ عَنْهُ الشَّيْطَانِ، شیطان کنارے ہو جاتا ہے، کہتا ہے اب اس بندے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس۔ اور شیطان اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ مَا لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ أُوقِيَ وَكُفِيَ وَهُدِيَ، ایسے آدمی کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، اس کو تو اللہ کافی ہو گیا ہے، اس کو ہدایت دی گئی ہے اور اس کو سارے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ لیکن جب آدمی گھر سے نکلے اور کوئی دعا نہ پڑھے تو پھر اس کے اوپر طرح طرح کے حملے ہوتے ہیں۔
دوسرے حفاظت کا طریقہ یہ کہ آدمی ان چیزوں کی سطر پوشی کرے، اس کا اظہار نہ کرے جو چیز قابل حسد ہو سکتی ہے. یعنی یہ نعمت والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نعمتوں کو ایسے اظہار نہ کرتے پھریں کہ وہ نعمتیں لوگوں کے لیے باعث حسد ثابت ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 لڑکے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس واقعے میں سورہ یوسف میں آپ دیکھیے، جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ایک دروازے سے 11 کے 11 داخل ہو جاؤ. کیوں نہیں کہا کہ ایک دروازے سے 11 کے 11 داخل ہو جاؤ؟ کہتے ہیں الخوف من العین، انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں نظر بد نہ لگ جائے. 11 نرینہ اولاد، 11 لڑکے، یہ بڑی بات ہے. اور وہ بھی لڑکے جو یوسف کے بھائی ہیں، تو یوسف کا اثر تو ہونا ہی ہے. یوسف جنہیں دنیا کا شطر الحسن، نصف حسن دیا گیا تھا، تو ان کے بھائی ہیں، وہ بھی حسین و جمیل رہے ہوں گے. کہا کہ الخوف من العین، ان کو عین سے، نظر بد سے خوف تھا، اسی لیے کہا کہ ایک ساتھ مت داخل ہو جانا. تو آج ہر نعمتوں کا اسٹیٹس لگانا، ہر نعمتوں کو پہلے اظہار، ہم یہاں گئے، ہمارے بچے یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کھا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے، آپ کو پریشانی میں ڈالنے والی چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ ہر نعمتیں جو اللہ نے دی ہے آپ پہلے اس کی سیلفی لیجئے اور لے کر ڈالیے اور سارے لوگوں کو بیان کیجئے کہ ہمارے پاس یہ نعمتیں. کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کے اور اپنے فیملی کے بیچ ہونی چاہیے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ڈر تھا اور انہوں نے کہا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہو. لیکن آج جو مصیبت ہے کہ یہ سارا کام ہم نہیں کرتے. اس کے بعد جب کوئی اس کا شکار ہوتا ہے تو وہ طرح طرح کے در کا چکر لگانا شروع کرتا ہے، طرح طرح کے مولانا سے رابطہ کرنا. وہ مولانا یہاں آئے، وہ مولانا ان کے گھر میں جائیں، گویا کہ مولانا نہیں ہو گئے، وہ کیا ہو گئے کہ ان کے گھر کی ایک اینٹ بھی اگر رکھی جائے گی تو مولانا سے پوچھ کر رکھی جائے گی. اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں مکمل دین دیا تھا اور اس سے پہلے حفاظت کا طریقہ بتلایا تھا. اس کے بعد تعویذ اور گنڈوں کا چکر شروع ہوتا ہے، جو نبی علیہ السلام نے کھلم کھلا کہا کہ ان الرقى والتمائم والطولة شرک. اگر جو رقیہ جو قرآن و سنت سے ثابت رقیہ نہیں ہے، ایسی رقیہ جس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، کیا وہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کر رقیہ کر سکتا ہے؟ وہ پڑھ سکتا ہے کہ کیا وہ پڑھ رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سنا جو کمرہ بند کر کے رقیہ کرتا ہے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے؟ یہ مجھے ایک حقیقی واقعہ ایک بندے نے بتایا جو کلکتہ کے ہیں. انہوں نے کافی پریشان تھے. واقعہ بیان کرنا مقصد یہ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے دین و ایمان سے کھیل رہے ہیں. کلکتہ کا وہ بندہ یہ بتاتا ہے کہ میں پریشان تھا، میں نے دلی سے 2-3 نام نہاد عالموں کو بلایا، 2-3 راتیں ہو گئی. کہتا کہ آپ رات میں سوئیے گا مت، آپ رات میں سوئیے گا مت، آپ جاگتے رہیے گا. کہہ رہے 2 رات ہو گئی، 3 رات ہو گئی، میں سوتا نہیں، میں پریشان رہتا. تیسری رات میں نے اٹھ کے اپنے کھڑکی سے ونڈو سے دیکھا کہ بندہ ادھر کر کیا رہا ہے. کہہ رہے دونوں بندے آرام سے سو رہے ہیں، دونوں بندے آرام سے سو رہے ہیں. یہ نام نہاد علماء ہیں جو دین کے نام پر لوگوں سے کھیل رہے ہیں. اس لیے آپ خود کفیل بنیے، نہ تو ان تعویذوں کے چکر میں پڑیے جو آپ کے دین و ایمان کے لیے مضر ہے، نہ ان رقیہ کے چکر میں پڑیے جن کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ پڑھ کے آ رہا ہے بندہ، وہ کیا پڑھ کر دم کر رہا ہے. آپ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آیت الکرسی اور جو دعائیں پڑھی گئی، آپ دعاؤں کی کتابوں کو قریب رکھیے، یاد کریے، بچوں کو یاد کرائیے اور اس کے بعد سکون اور چین کی سانسیں لیجیے اور ان لوگوں کے چکر میں مت پڑیے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے کہ بار الہ تو ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہر اس راستے سے ہمیں بچا لے جو راستہ ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو برباد کرنے والا ہے. رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی شر سے محفوظ کر دے، ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما. ہم میں جو بے روزگار ہیں رب العالمین تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما. ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بنا. جب ہمارا اس جان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمِ حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأكبر.